السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو فرسٹ ٹیسٹ سالٹ پیپر 2023 کوشچن آنسر، چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے سرگرمی الف، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے اسباب لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ہر گھر میں ایک صندوق تھا۔ دوسرا سپاہی کے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کی خبر آئی۔ تیسرا مسلمان ہندوانہ لباس پہنتے تھے۔ چوتھا سپاہی نے شادی کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی۔ اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سنِ جلوس تھا۔ میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہو۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملات طے کر دو۔ ہر چند کی خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا تھا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی بو باس ابھی بہت کچھ باقی تھی۔ جمعے کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ جمعے کو البتہ دوبر کا ڈھیلا سفید پاجامہ، گاڑھے کا اور محمودی کا کرتا پہنا جاتا تھا۔ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھی لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑھ کر۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی اور دسہرے اور عید بقرعید شبرات کے لیے روپیہ پس انداز کیا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھی۔ کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی۔ لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی لے کر ضرور آتے اور اس موقع پر شادی سے کچھ ہی کم خرچ ہوتا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندو کی طرح ہمارے یہاں بچکانہ شادی کا رواج تو نہ تھا، لیکن منگنی پھر نکاح پھر گون کی رسمیں کچھ نہ کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھیں۔ جیٹھ نکل کر آشاڑھ کی آمد تھی جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ 300-350 تنکوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا کہ مصارف شادی اس سے کم بھلا کیوں ہوں گے۔ ارادہ تھا کہ شام ہونے کے پہلے، لیکن عصر کے بعد چل نکلوں کہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ایک منزل کرتے کرتے غروب آفتاب ہونے لگے گا۔ کہیں کوئی اچھی سرائے دیکھ کر رات گزار لوں گا اور صبح ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گاؤں ننگل خورد پہنچ جاؤں گا۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا رکھا۔ تحفہ تحائف کی ضرورت نہ تھی کہ سارا سامان شادی اور دیگر رسوم شادی کے لحاظ سے گھر کے اورات ہی کو خرید کرنا تھا۔ سواری کے لیے گھوڑا تھا ہی اور کچھ درکار سپاہی کو نہ تھا۔ میرا راستہ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے لگا ہوا کئی کوس چل کر پھر نہر سے کٹ جاتا تھا۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ تہوار ہندوؤں کے، مسلمانوں کے۔ ہم معنی الفاظ لکھیے۔ نکالنا ودائی۔ چوتھا ہے سپاہی کی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی تحفہ اور دیگر چیزیں نہیں خریدنے کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے ہر گھر میں ایک صندوق تھا، تہواروں کے لیے رقم پس انداز ہوتی تھی۔ دوسرا سپاہی کے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کی خبر آئی۔ بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ تیسرا مسلمان ہندوانہ لباس پہنتے تھے، ان میں ہندوؤں کی بو باس ابھی باقی تھی۔ چوتھا سپاہی نے شادی کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی، شادی کے لیے تمام چیزیں گھر کی عورتیں خریدتی تھیں۔ تہوار ہندوؤں کے دیوالی دسہرہ، مسلمانوں کے عید بقرعید۔ نکالنا، کاڑھنا، ودائی، گون، رخصتی۔ چوتھے کا جواب ہے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کے مراحل طے کرنے کی خبر آنے پر سپاہی نے ایک خاص رقم ساتھ لی اور گھر کے لیے چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ شادی کے لیے کوئی بھی سامان نہیں لیا، کیونکہ اس موقع پر تحفے تحائف وغیرہ چیزیں گھر کی عورتیں ہی خریدتی ہیں۔ انہیں اس کا اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے کیا لینا چاہیے اور کیا نہیں لینا چاہیے۔ مردوں کے مقابلے انہیں بہتر سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے ہی کی طرح اس دور میں بھی یہ کام عورتیں ہی انجام دیتی ہیں۔ مرد حضرات صرف ساتھ میں ہوتے ہیں۔ بس اس موقع کے علاوہ بھی مردوں کی پسندیدہ و منتخبہ خریدی ہوئی اشیاء میں عورتیں اس قدر نقص گناتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اس لیے کوئی مرد ہمت دکھانے کا ارادہ نہیں کرتا، اچھا ہی کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے سرگرمی درج ذیل نظم کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعر کی طلب، نالہ لذت کیف نفس۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔
تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو مجھ غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف معیش خوشگوار دے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاح سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے، میں بار بار مانگو جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ نظم کی روشنی میں خدا کی صفات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، تشریح کیجیے۔ میں بار بار مانگو جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ شاعر کی طرف نالا جگر گداز لذت دیدار کیف میں خوشگوار نفس شعلہ بار۔ مناجات میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی بیان کرنے، اس کی تعریف و توصیف کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ نظم میری دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر ایک کی بگڑی بنانے و سنوارنے والا ہے، ہر چیز دینے والا وہی ہے، وہ داتا ہے، سخی و مہربان، ایک بار نہیں بار بار دینے والا ہے۔ تیسرا ہے، پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ و غلام ہے، اور ضروریات زندگی اسے ہمیشہ حیران و پریشان رکھتی ہیں، اور وہ ان کے حصول کے لیے اس کے در پر بار بار دامن پھیلاتا ہے۔ بس چونکہ اللہ ہی شاعر کا مالک و آقا ہے، وہی اپنے فضل و کرم سے اسے بار بار نوازے۔ دوسرا شعر، کسی چیز کے مانگنے، کسی مطالبے کو منوانے میں ہمیشہ ایک سا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، معاملات و حالات کی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی پیدا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، سماجی و سیاسی معاملات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیسا مانگا جائے، ہماری ضروریات، خواہشات و آرزویں اس کے حضور کب اور کیسی رکھی جائے۔ اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ خدائے رحیم و کریم انہیں قبول کر لے۔ ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے اور اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ مقطع میں شاعر نے انہی نکات کو پیش کیا ہے۔ وہ اچھے ڈھنگ سے مانگنے میں بڑا ماہر ہے، اس میں وہ نیا اور عمدہ راستہ نکالتا رہتا ہے، اس لیے اے اللہ تو اسے خوب سے خوب تر نواز، اگر وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اسے ہزار دے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل غزل کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ فقروں کے مطابق مصرعے لکھیے۔ دوست کسی سے بھی راہ و رسم بڑھانے کے لائق نہیں۔ دوسرا، شاعر نے دوست کا سا غرور کسی اور میں نہیں دیکھا۔ تیسرا، دوست کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ چوتھا، خدا کے فیصلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج، دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور، اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج، کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے، پوچھوں مزاج تو وہ کہیں آپ کا مزاج، تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج، تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں، ایسا اکھل کھرا بھی ہے کس کے غم کا مزاج، پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج، کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج، سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج۔ غزل کی روشنی میں دوست کے مزاج کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، تشریح کیجیے۔ پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ پہلے کا جواب ہے، دوست کسی سے بھی راہ و رسم بڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے، تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے۔
دوسرا، شاعر نے دوست کا سا غرور کسی اور میں نہیں دیکھا. اس کا جواب ہے دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور. تیسرا ہے دوست کے تیور بدلے ہوئے تھے. اس کا جواب ہے بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج. چوتھا ہے خدا کے فیصلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا جواب ہے سچ ہے خدا کے دین میں کیا دخل ہو سکے. دوسرے کے جواب ہے پوری غزل میں شاعر دوست کے مزاج کا نوحہ کنا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوست کے مزاج سے کسی قدر شاکی ہے. دوست کے مزاج پر روشنی ڈالنے سے پہلے شاعر نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے اور دوست کے مزاجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ بھی اس کا مزاج اچھا اور نیک ہے جبکہ دوست بد مزاج ہے. شاعر نے اس سا مغرور کہیں اور نہیں دیکھا ہے. وہ صاف گو بھی نہیں ہے، باتوں میں الجھانے کا ہنر خوب جانتا ہے. اس کی بد مزاجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا، یا اب وہ کسی سے بھی تعلقات استوار کرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے. اس کا مزاج اتنا سخت اور اکھڑ ہو چکا ہے کہ اس سے خلاف مزاج کوئی معمولی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی. گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کے مصداق اس کے ذہن کی حالت پل پل بدلتی رہتی ہے. تیسرے کا جواب ہے اس غزل کے اکثر اشعار سے شاعر کا گریز ظاہر ہوتا ہے، لیکن شعر میں وہ دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ بد مزاجی سے باز آ جائے. سماج و معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی بھی عقل مند اسے پسند نہیں کرتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کسی بد مزاج سے پالا نہ پڑے، اس سے کوئی کام نہ پڑے. خصوصاً طبیعت شناس افراد ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور غور و فکر کے بعد کسی سے تعلق استوار کرتے ہیں. اگر دوست نے اس جانب توجہ نہیں دی تو یقیناً وہ زندگی میں بڑے نقصانات کا سامنا کرے گا. ذیل کے شعر میں مجاز مرسل کی قسم کا نام بتائیے. گگن کے تل کہیں ایسا شہر نادر، نہیں دیکھے تھے آنکھیاں کے مسافر. لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جوں کباب میں. جز بمانی کل وضاحتی شعر میں آنکھیاں جز سے مراد جسم اور کل ہے. دوسرا جز بمانی کل وضاحتی شعر میں دل جگر جز ہے اور اس سے مراد جسم کل ہے. ATT ہائی اسکول مالیگاؤں میں یوم اساتذہ منایا گیا. اس کی روداد. مالیگاؤں مورخہ 5 ستمبر 2023. ڈاکٹر رادھا کرشنن کے یوم ولادت پر ATT ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں یوم اساتذہ کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا. اس پروگرام کی صدارت صدر انتظامیہ جناب الحاج رئیس احمد صاحب فرما رہے تھے اور دیگر مہمانان میں الحاج جمیل احمد کرانتی صاحب، عبدالغفور صاحب، سراج احمد صاحب وغیرہ شامل تھے. اس پروگرام میں طلباء و طالبات نے بہت بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ڈاکٹر رادھا کرشنن، ان کی خدمات اور دیگر اساتذہ ان کی بے لوث خدمات پر انہیں بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. طلباء کے ذریعے اسکول کے اساتذہ کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اساتذہ کے اکرام کی شان میں ایک محبت بھرا گیت پیش کیا گیا. صدر مجلس کے ہاتھوں بہترین اساتذہ 2016 کا ایوارڈ جغرافیہ کے ماہر استاد جناب محمد فیصل کو دیا گیا. مہمانان کرام خصوصاً صدر مجلس نے اپنے پرمغز تقریر میں بھی اساتذہ کرام کے کردار اور قوم کی ترقی کو بے مثال بتایا. سفیان سر کے شکریہ سے اس شاندار پروگرام کا اختتام عمل میں آیا. پروگرام میں نظامت کے فرائض جناب انعام الرحمن سر نے انجام دیے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.